مردانے میں عورت کی موجودگی؟ بخش، کون ہے یہ؟ داجی مردانے میں موجود وہاں آنے والے گاؤں کے افراد کے مسئلے مسائل سنتے اور حل تجویز کر رہے تھے جب ان کی نظر قطار کے آخر میں لہراتے نیلے آنچل پر پڑی۔ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھائے وہ اپنے نزدیک موجود اپنے خاص ملازم سے گویا ہوئے۔ یہ انور کی بیٹی ہے سردار، اس کی طبیعت ناساز ہے، شاید اسی لیے خود چل کر یہاں تک آئی ہے۔ بخش نے ہاتھ باندھے مؤدبانہ جواب دیا۔ داجی نے لب بھینچے سر کو خم دیا۔ ایک نسوانی وجود کا مردانے میں ہونا انہیں کافی حد تک ناگواری میں مبتلا کر گیا تھا۔ بلاؤ اسے، ایسا بھی کیا ضروری کام کہ وہ شرم و حیا اور پردے کا پاس نہ رکھتے؟ مردانے میں چلی آئی۔ داجی کا لہجہ ناگوار تھا۔ بخش اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھا۔ منال بیٹا، تمہیں سردار بلا رہے ہیں۔ بخش منال کے نزدیک آتا بولا۔ منال جو چہرہ جھکائے کھڑی اپنے ہاتھ میں موجود رقم گن رہی تھی، اچنبے میں مبتلا سر اٹھا گئی، لیکن یہ قطار قدرے حیرانگی سے پوچھا، سردار کا حکم ہے، بجا لانا ہے۔ بخش نے کاندھے اچکائے۔ منال سر کو ہولے سے جنبش دیتی بخش کے ہم قدم آگے بڑھی۔ لڑکی، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا جانتی نہیں یہ مردانہ ہے؟ یہاں محض مرد آتے ہیں۔ منال کے روبرو آنے پر داجی اس کی نیلگوں نگاہوں میں دیکھتے سختی سے بولے۔ منال کی توقع تھی کہ اس کا یہ اقدام گاؤں میں موجود خاص کر حویلی کے مردوں کو ناگوار گزرے گا، لیکن وہ مجبور تھی۔ بابا کی طبیعت ناساز ہے اور والدہ کا بھی حالیہ آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، اسی لیے میں مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ آپ سے جو رقم ادھار لی تھی اس کا کچھ حصہ ادا کرنا ہے۔ نیلگوں نگاہوں میں وقار اور مضبوطی لیے وہ داجی کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے بردباری سے بولی، رہی بات تنہا آنے کی، تو میرے والدین نے مجھے اس قدر مضبوط بنایا ہے کہ میں اس دنیا کے کسی بھی کونے میں سر اٹھا کر جا سکتی ہوں۔ کمال پر اعتمادی جھلک رہی تھی اس کے ہر انداز سے۔ داجی اس کی پر اعتمادی اور انداز میں وقار دیکھ قائل ہوئے تھے۔ پل میں ان کے ذہن نے ایک سوچ کو تشکیل دیا تھا اور وہ جلد ہی اس سوچ کو حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کر گئے تھے۔ نیلگوں نگاہیں جن میں اعتماد، وقار اور مضبوطی کا سمندر موجزن تھا، سانولی رنگت مگر پرکشش رنگت، سر پر آنچل سنبھالے وہ دراز قد لڑکی غریب ضرور تھی مگر باکردار تھی۔ رقم بخش کے حوالے کرتی وہ وہاں سے روانہ ہونے کے واسطے پلٹ گئی۔ نام کیا ہے اس کا بخش؟ داجی منال کے پشت تکتے سوال کو ہوئے۔ منال نام ہے داجی، نہایت سلجھی ہوئی اور باکردار بچی ہے، پورے گاؤں میں واحد لڑکی ہے جس نے اپنے بلبوتے پر اعلیٰ یونیورسٹی سے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے۔ بخش کے لہجے میں ستائش تھی۔ کیا شادی شدہ ہے یا کسی سے منسوب؟ داجی نے دوسرا اور اہم سوال پوچھا۔ نہیں سردار، بخش نے فوراً جواب دیتے قدرے الجھن اور اچنبے میں مبتلا ان کی جانب دیکھا۔ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا سردار کا منال میں اس قدر دلچسپی ظاہر کرنا۔ طے ہوا بخش یہی ہمیں ہمارا وارث دے گی، اقسم کی اولاد اس کی کوکھ سے جنے گی۔ داجی نے حتمی فیصلہ کیا تھا۔ بخش کو بے یقینی کا جھٹکا لگا۔ ایک غریب کی بیٹی حویلی کی بہو، یہ ناممکن سی بات تھی۔ معافی سردار، لیکن یہ جوڑ بے جوڑ ہے۔ بخش خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ پایا۔ ہم نے کون سا اسے اس حویلی میں بہو کا رتبہ دینا ہے؟ محض وارث کے حصول کے لیے وہ اقسم کی زندگی میں آئے گی۔ جو ہی ہمیں ہمارا وارث ملا ہم اس لڑکی کو آزاد کر دیں گے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں جو آگ، جو انا اور اعتماد ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہی آگ اقسم کا مقابلہ کر پائے گی۔ یوں تو اقسم اپنی پہلی بیوی کے غم سے نکلتے دوسرا بیاہ رچانے ہمیں وارث دینے سے رہا، تو یوں ہی صحیح۔ داجی حاکم وقت تھے، جو چاہے کرتے، انہیں بھلا روکنے ٹوکنے والا کون تھا؟ تیاری کرو بخش، شگن کا سامان لے کر جلد انور کے گھر جائیں گے۔ حکم صادر کرتے وہ مردانے سے نکلتے چلے گئے۔ بخش نے ان کے جاتے ہی جھرجھری سی بھری۔ وہ محض اولاد کی خاطر ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے چلے تھے۔ اس کا دل بوجھل سا ہوا۔ دھوپ نکلتے وہ آنے والے وقت کا سوچ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آپ مجھے ناسمجھ بچہ سمجھتے ہیں داجی؟ کیا آپ مجھے سرداری کا لالچ دیتے اپنی پسند کی گئی لڑکی سے نکاح کرنے کے واسطے رضامند کر لیں گے؟ مجھے نہ اس سرداری میں دلچسپی ہے، نہ آپ کی پسند کی گئی لڑکی میں۔ داجی کا فیصلہ جانتے وہ آتش فشاں سا پھٹ پڑا تھا۔ داجی نے شرر بار نگاہ اپنے سامنے سینہ تانے کھڑے اپنے خوبرو پوتے پر ڈالی، جسے یہ حق حاصل تھا کہ وہ داجی کے مد مقابل کھڑا ان سے باز پرس کر سکیں۔ اس وقت تو دونوں لاؤنج میں موجود تھے۔ داجی صوفے پر براجمان تھے
اور وہ پولیس وردی میں ان کے سامنے کھڑا ان کے فیصلے سے انحراف برت رہا تھا، جبکہ وہاں موجود حویلی کا ہر مکین خاموش سادھے دادا پوتے کے درمیان چڑھنے والی اس بحث سے لطف اندوز ہوتے منتظر تھے کہ کون اس بحث میں فاتح ٹھہرتا ہے۔ دلچسپی نہیں ہے تو اب آپ دلچسپی لے کے سرداری میں بھی اور اس لڑکی میں بھی۔ ہمیں ہمارا وارث چاہیے جو ہماری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ اکلوتے پوتے ہیں آپ ہمارے، ضد میں آ کر آپ نے اس خاندان کی ہر لڑکی کو دھتکار دیا، لیکن اب نہیں، آپ کو ہماری پسند کی گئی لڑکی سے نکاح ہر حال میں کرنا ہوگا۔ داجی گرج اٹھے۔ اکثر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے ضبط سے ان کی جانب دیکھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اس حویلی سے نکال باہر پھینکیں گے آپ کی پہلی بیوی کی بہن اور بھائی کو، جنہیں آپ نے سہارا دیتے اس حویلی میں پناہ دی ہے۔ داجی نے آخری اور طاقتور پتا پھینکا جو اقسم کو بل بلانے پر مجبور کر گیا۔ اس نے انابیہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بھائی بہنوں کا خیال مرتے دم تک رکھے گا، پھر کیسے وہ ان پر آنچ آنے دے سکتا تھا؟ اگر آپ نے ان دونوں کو ضرر پہنچانے کا سوچا بھی داجی، تو میں اس لڑکی کا حشر نشر کرتے اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ سفید رنگت میں تیش اور ضبط کے سبب سرخیاں گھلیں۔ منال انور سے نکاح ہمارا فیصلہ ہے اقسم۔ جب تلک وہ اپنی کوکھ سے اس حویلی کا وارث نہیں دے دیتی، انہیں خراش تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ انہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے، البتہ ان کی حفاظت کریں گے۔ داجی کی دھاڑ نے اس کی دھاڑ کا برابر مقابلہ کیا تھا۔ داجی کا داؤ اقسم کے پیروں میں زنجیریں باندھ گیا تھا۔ فرار کی تمام راہیں مسترد ہو چکی تھیں۔ اسے ان کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ اس کھیل کا آغاز آپ نے کیا ہے داجی، اور اختتام میں کروں گا۔ دو ٹوک سرد اور سخت آواز لہجے میں کہتا وہ کیپ سر پر پہنے پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا۔ مزید یہاں ٹھہرتا تو بلا شبہ اس کے ضبط کی تنابیں ہلتے قہر برپا کر دیتی۔ داجی اس کے جاتے ہی فتح مندی سے مسکرائے۔ آ رہی ہوں بابا، آ رہی ہوں، صبر رکھیں۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک مینال کو اپنے تمام کام چھوڑتے اٹھنے پر مجبور کر گئی۔ سینے پر پھیلا دوپٹہ سر پر ڈالتی وہ دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ کھل گئی۔ آپ دروازے پر ایستادہ سردار شمریز خان کو دیکھ اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا، جبکہ ان کی موجودگی سے زیادہ عقب میں کھڑے ملازمین کے ہاتھوں میں موجود شگن کے ٹوکرے حیران کن تھے۔ انور موجود ہے گھر میں؟ داجی کا لہجہ ازلی کرختگی اور سختی خود میں سموئے ہوئے تھا۔ مینال کی نیلگو تحریر سے پھیلی آنکھیں ان کے سوال پر مزید پھیلی۔ نہ جانے کیوں دل نے شدت سے دھڑکتے ایک دہلا دینے والی بات کا اندیا دے دیا، جسے وہ نظر انداز کرتی سر کو ہولے سے جنبش دے گئی۔ کون ہے مینال؟ کمرے سے نکلتے انور صاحب مینال کی جانب دیکھتے سوال گو ہوئے ہی تھے کہ نظر داجی پر پڑتے انہیں بھی متحیر اور تعجب میں مبتلا کر گئی۔ سردار آپ یہاں؟ حیرت اور بے یقینی کے زمرے میں کھڑے وہ محض یہی بول پائے۔ ہاں میں یہاں، داجی سنجیدگی سے کہتے اندر بڑھے۔ ان کے اندر قدم رکھتے ہی تمام ملازمین یکے بعد دیگرے ٹوکرے مٹی کے آنگن میں رکھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ محض بخش تھا جسے وہاں ٹھہرانے کی اجازت تھی۔ کیا کوئی خطا ہو گئی ہم سے سردار جو آپ ہمارے اس غریب خانے تک چلے آئے؟ داجی کے چارپائی پر بیٹھتے ہی انور صاحب زمین پر دو زانوں بیٹھتے مفلسی سے بولے تھے۔ مینال نے لب باہم سختی سے پیوست کرتے اپنے باپ کو یوں جھکتے دیکھا۔ تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی انور، ہم تو یہاں اپنے پوتے کے لیے تمہاری بیٹی کو مانگنے آئے ہیں۔ داجی کا کہنا تھا کہ انور صاحب کو یکدم خوشی اپنا آپ جکڑتی محسوس ہوئی۔ وہیں مینال کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ حویلی کے اکلوتے پوتے کے لیے اس کا رشتہ جس کے کانوں میں یہ خبر رسائی کرتی وہ مینال کی قسمت پر رش کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حویلی کو وارث تمہاری بیٹی دے۔ جو ہی یہ لڑکی ہمیں وارث دے گی واپس اپنی اصل کی جانب لوٹ آئے گی، ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ انور صاحب جو ہمارے خوشی کے ہوش کھو دینے کے در پہ تھے، داجی کا یہ چند لفظ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ان سے خوشی چھین گئے تھے، جبکہ مینال کا حال یوں تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ تو سودا ہوا سردار، آپ میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے نہیں اس کا سودا کرنے آئے۔ انور صاحب کھڑے ہوتے لڑکھڑاتی آواز میں بولے۔ یہ سودا ہی سمجھ لو انور، بدلے میں تمہارا قرضہ معاف کر دیا جائے گا، تمہیں ایک کوٹھی اور زمین بھی دے دی جائے گی۔
دادی نے بنا تمہید باندھے ایسے لفظوں کا استعمال کیا جو ذلت کا تماچا بنتے منال اور انور صاحب کے چہرے پر برسے تھے۔ منال ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنے سینے میں سر اٹھاتے تیش پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ معاف کیجیے گا سردار، میں اپنی بچی کا سودا تو ہرگز نہیں کروں گا، آپ اب جا سکتے ہیں یہاں سے۔ قبل اس کہ میں ضبط کھوتے غیرت کے ہاتھوں مجبور ہوتے کوئی سنگین قدم اٹھا لوں۔ انور صاحب ضبط سے بولے تو داجی کی رنگت آہانت کے سبب سرخ ہوئی۔ تم سے پوچھا نہیں گیا انور، تمہیں بتایا گیا ہے۔ تمہاری بیٹی کا نکاح میرے پوتے اقسم سے ابھی اسی وقت ہوگا۔ بصورت دیگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو تمہاری بیٹی کا نکاح اس دنیا کے کسی مرد سے نہیں ہوگا۔ داجی چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ انور صاحب نے بلا واسطہ طور ان کی دھمکی ہوا میں اڑائی تھی، لیکن اگلا ہی لمحہ ان سب پر بھاری ثابت ہوا تھا۔ دادی نے بخش کو اشارہ کیا جس نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے انور صاحب تک آتے گن پوری شدت سے انور صاحب کے سر پر ماری اور ایک ہوائی فائر کرتے ان کے لہو سے رنگتے ماتھے پر رکھی۔ بابا! منال تڑپ اٹھی قبل از کہ وہ انور صاحب کی جانب بڑھتی۔ داجی اس کا ہاتھ جکڑ گئے۔ چھوڑو میرے بابا کو، پلیز انہیں جانے دو، ان کے خون بہہ رہا ہے۔ منال کے خشک آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ نکلے۔ اپنی کلائی داجی کی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کرتے وہ متزلزل آواز میں چیخے، تمہارے باپ سے مجھے اسی ناسمجھی کی امید تھی لڑکی، لیکن تم سے سمجھداری کی امید کروں گا۔ اگر چاہتی ہو تمہارا باپ اگلی سانس بھر سکے تو ابھی اور اسی وقت میرے پوتے سے نکاح کرو۔ میں زبان دیتا ہوں وارث مل جانے کے بعد تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ داجی کا لفظ بلفظ منال کے تیش کو ہوا دے رہا تھا، ساتھ ہی بے بسی بھی اس پر حاوی تھی۔ اپنے بابا کے سر سے بہتا خون دیکھتے اس کی سانولی رنگت زرد ہوئی تھی۔ ہوش کریں سردار، غریب کا صبر اتنا آزمائیے جتنا رب کا قہر برداشت کر پائیں۔ رب جب دراز رسی کھینچے گا تو منہ کے بل گریں گے آپ۔ منال چیخ اٹھی، بخش مار دو گولی۔ داجی سفاکیت کی انتہا پر تھے۔ نہیں، میں کر رہی ہوں نکاح، میں تیار ہوں۔ منال ان کے حکم پر مختل حواس لیے چیخے، بوجھل ہوتے اعصاب اور حواس لیے انور صاحب نے پرنم نگاہوں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا، اور پھر وہ مزید اعصابی جنگ نہ لڑتے ہوش و حواس سے غافل ہو گئے۔ داجی نے منال کی کلائی آزاد کرتے بخش کو اقسم اور ڈاکٹر کو بلانے کا اشارہ کیا۔ بابا، میرے بابا! منال بھر آئی آواز میں انور صاحب کو پکارتے ان تک بڑھتی جنہیں بخش نے آزاد کرتے اس کے آسرے پر چھوڑ دیا تھا۔ اپنے دوپٹے سے ان کا بہتا خون روکنے کی صحیح کرتے وہ زیر لب کئی بددعائیں داجی اور اس شخص کو دے گئی تھی جس کی بدولت اسے آج اس امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ انور صاحب کے ہوش میں لوٹتے ہی نکاح کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ سر پر دوپٹہ اوڑے اپنی ہتھیلیوں کو پتھرائی نگاہ سے دیکھتے منال نے سر اٹھائے خود سے کچھ دوری پر براجمان شخص کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا، جبکہ اقسم بھی ایک نگاہ پہلو میں موجود لڑکی پر ڈالنے کا روادار نہیں تھا۔ اقسم خان ولد محمد خان، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 3 لاکھ حق مہر میں منال انور ولد انور حسین سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے عقد کا حامی مانگی۔ اقسم کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ انابیہ کو دیے تمام وفا کے عہد و پیما شدت سے یاد آتے اس کے اضطراب میں مبتلا کر گئے۔ سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں داجی پر مرکوز تھی جو اس کے جواب کے منتظر تھے۔ جی میں آیا نہ کہتے یہاں سے فرار ہو جائے، لیکن داجی کی دی گئی دھمکی سماعتوں میں گونجتے اسے زندگی میں پہلی بار بے بس اور مجبور کر گئی۔ قبول ہے، سرد اور سپاٹ آواز۔ قاضی صاحب کی مزید 2 بار استفسار کرنے پر اس نے ہنوز بے تاثر آواز میں قبول ہے کہتے منال کو اپنے عقد میں لے لیا۔ منال انور ولد انور حسین، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 3 لاکھ میں اقسم خان ولد محمد خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب اب منال سے مخاطب تھے۔ منال کے لبوں پر قفل لگا، ذہن کی اسکرین پر انور صاحب کا لہو لوہان وجود اور سماعتوں میں اپنی ذات کے لیے سننے والے وہ حد تک آمیز لفظ گونج رہے تھے جو اس کے پندار کے بت کو ہلا گئے تھے۔ قبول ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ رضامندی دے گئی، اس کے سوا کوئی راہ جو نہیں تھی۔ اس کی رضامندی دینے کی دیر تھی کہ اقسم وہاں سے یوں روانہ ہوا مانو ہوا میں آکسیجن کی کمی واقع ہو گئی ہو۔ منال نے چہرے کا رخ موڑے لکڑی کے دروازے سے پار ہوتی اقسم کی چوڑی پشت کو تکا۔
اس کے انداز اسے کھٹکا رہے تھے۔ چلو لڑکی، وقت نہیں ہمارے پاس۔ داجی کرختگی سے بولے، ظلم کیا ہے آپ نے ہم پر سردار؟ اگر وارث کی اس قدر طلب تھی تو کسی بازاری عورت کو لے آتے، یوں ہماری دنیا تو نہ اجاڑتے۔ چارپائی سے اٹھتے وہ داجی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی، زبان کو لگام دو لڑکی، تمہاری بدزبانی ہم محض اس لیے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ تم ہمارے اقسم کے نکاح میں بن چکی ہو، وگرنہ ہم تمہاری زبان کھینچ نکالتے۔ داجی خرائے۔ مینال لبوں پر تمسخرانہ مسکان سجائے ایک آبدیدہ نظر انور صاحب پر ڈالتے آگے بڑھ گئی۔ اس نے سن رکھا تھا خان حویلی والے جابر ہیں، ظالم ہیں، مگر آج جو ظلم اور ستم اس پر ڈھایا گیا تھا وہ اس نازک اندام لڑکی کی ہستی ہلا گیا تھا۔ اپنی ذات کی اس قدر ذلت اور پسپائی کے بعد اس کے دل میں حویلی والوں کی عزت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور شاید نفرت کا ننھا پودا بھی اگایا تھا۔ حویلی کی پرآسائش کمرے کے وسط میں بچھے بیڈ پر براجمان وہ عین نگاہوں کے سامنے دیوار گیر ان لارج سائز تصویر محویت سے تک رہی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت، شفاف ہنسی، بھوری نگاہوں میں بلا کی چمک اور پشت پر لہراتے سیاہ بال تصویر میں آیا لڑکی اپسرا کا گمان کر رہی تھی کہ ایک پل کے لیے مینال کو اپنا آپ پھیکا سا لگنے لگا اس کے سامنے۔ یقیناً وہ اس شخص کی پہلی بیوی تھی جو اب اس کے محرم کے رتبے پر فائز تھا۔ اس شخص کی سیج سجانے سے قبل اسے اس شخص کی بہن اور والدہ دلہناپے کے سراپے میں اتار گئی تھیں، اور اسے اپنے تن پر سجا زرداد جوڑا کانٹوں کی مانند چبھ رہا تھا۔ قبل اس کے وہ بیڈ سے اٹھتے واش روم کی راہ لیتی دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ مینال نے بے تاثر نگاہوں سے اندر داخل ہوتے اقسم کو دیکھا، جس کی رنگت تیش کی شدت سے سرخ تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتا ہزیانی سی کیفیت میں دیوار کے نزدیک موجود واز اٹھاتے زمین پر پٹک گیا۔ کانچ کے ٹکڑے کرچی کرچی ہو گئے اور زمین پر بکھرے۔ وہ آج کی شب اس کمرے میں قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن داجی نے اسے زبردستی کمرے میں بھیج چکے تھے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مینال کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا۔ اقسم کمرے کی فضا میں رقصہ ایک نامانوس مہک محسوس کرتے بیڈ کی جانب متوجہ ہوا۔ لہجے بھر کو وہ اس قدر مکمل حسن دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سانولی لیکن پرکشش رنگت، نیلگوں نگاہیں جو سمندر اور آسمان سے میل کھاتی تھیں، اور ان میں کاجل کی ایک دبیز لکیر کا پہرا، تیکھی ناک جس میں نت آراستہ تھی جس کے لہو رنگ لبوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں اس کا بل کھاتا سراپا قیامت خیز تھا کہ وہ اپنے اس جگمگاتے حسن سے کسی بھی عاقل اور بالغ کا ایمان ڈگمگا دیں۔ لیکن مد مقابل اقسم خان تھا، جذباتوں پر بند باندھنے والا۔ تم صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج میں زندگی میں پہلی بار ہارا ہوں۔ مینال کی جانب دیکھتے وہ زخمی درندے کی مانند دھاڑا۔ مینال کے پرسکون انداز میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ حیرت ہے، سردار کا اکلوتا پوتا اور ہارا؟ میں تو مجبور تھی، باپ کے سر بندوق تانے مجھے بے بس کیا گیا۔ آپ تو انحراف کا حق رکھتے تھے، پھر کیوں اپنی پہلی محبوب بیوی سے بے وفائی کی؟ مینال کا لہجہ طنزیہ تھا اور مقابل کا اشتعال انگیز انداز اسے باور کروا گیا کہ مقابل بھی رضامند نہ تھا۔ اس رشتے میں اسے سبب گہری چوٹ کی کہ مقابل بلبلا اٹھا۔ مجبور؟ اتنی مجبور تھی تو میری سیج سجائے کیوں بیٹھی ہوں؟ اس رشتے میں جب تمہاری رضا شامل نہیں تو کیوں خود کو سجایا؟ وہ وحشت کی عملی تصویر بنا ایک ہی جسم میں اس تک آتا۔ مینال کا بازو جکڑے اسے اپنے مد مقابل کھڑا کر گیا۔ آپ کی سیج سجانے کا شوق نہیں مجھے۔ آپ کی والدہ یہاں بٹھا کر گئی ہیں، اور رہی بات رضا کی، ہم سے انحراف کی زبان چھین لی گئی تھی، لیکن آپ تو انحراف برت سکتے تھے، انکار کر سکتے تھے۔ اگر اتنا ہی شوق تھا اولاد کا تو کسی بازاری عورت کو لے آتے جو آپ کی اولاد بھی پیدا کرتی اور آپ کا یہ ناروا سلوک بھی برداشت کرتی، کیونکہ مینال انور نہ تو اس رویے کی حقدار ہے اور نہ اس قدر تصدیق برداشت کرے گی۔ سب کا شرازہ بکھر گیا تھا۔ وہ اپنا بازو ایک جھٹکے سے آزاد کرتی اقسم کی سبز آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بے خوفی سے بولی تھی۔ اقسم حق تک سا رہ گیا۔ مقابل سے اس حاضر جوابی کی توقع جو نہ تھی۔ اب ہٹیں راستے سے اور آئندہ خیال کیجیے گا، بدسلوکی برداشت نہیں کروں گی میں۔ وار کریں گے تو جواباً کاری وار موصول ہوگا۔ اسے ساکت خود کی جانب فق چہرہ لیے دیکھتے پا کر
مینال اس کے کاندھے سے کاندھا ٹکرائے آگے بڑھی۔ وجود پر لدا منو بوجھ اتارنا تھا جو اسے بے سکون کر گیا تھا۔ بلکہ ایک کام کریں، طلاق دے دیں مجھے، راوی میں پھر چین ہی چین ہے، نہ آپ کو میرا وجود برداشت کرنا پڑے گا، نہ ہی مجھے آپ کا ناگوار ساتھ۔ یکدم دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ ٹھہرتے پلٹی اور اپنے لفظوں سے مزید اقسم کو دھچکا دے گئی۔ اقسم اس کی تجویز پر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابھی دن نہ گزرا تھا اسے اس کی زوجیت میں آئے ہوئے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر گئی تھی۔ اقسم نے سر جھٹکتے قدم مینال کی جانب بڑھائے۔ طلاق میری لغت میں یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ مرتے دم تک تم اقسم خان کی زوجیت میں رہو گی، حتیٰ کہ تمہاری قبر کی تختی پر بھی اقسم خان کا نام لکھا جائے گا۔ اقسم کی انا پر وار ہوا تھا، اگر اس کا ساتھ نزدیک کھڑی لڑکی کے لیے ناگوار تھا تو اسے تمام عمر یہ ساتھ سونپنے والا تھا۔ مینال نے لب باہم سختی سے پیوست کیے سخت سے مقابل کو دیکھا، جو سب نگاہوں میں الوہی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مختصر اور سادہ لفظوں میں بولیں کہ آپ استعمال کیے بنا آزاد نہیں کریں گے۔ آپ کے نزدیک تو یہ عام ہوگا دل بہلانے کے واسطے عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ وہ لفظوں کے تھپڑ رسید کر گئی تھی اقسم کے منہ پر۔ اقسم کا سویا تیش انگڑائی لیتے بیدار ہوا۔ تم ہو کون لڑکی جو میرے کردار پر سوال اٹھاؤ؟ اقسم بپھرتا اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑتا، اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ محمل نے بنا ڈرے شرر بار نگاہوں سے اقسم کو دیکھتے اپنے بالوں سے اٹھتے درد کو برداشت کیا۔ میں محمل اقسم خان ہوں، جلد سرداری کی دستار سنبھالتے سردار کا رتبہ حاصل کرنے والے مرد کی عورت، یعنی سردار اقسم خان کی سردارنی۔ میں جو چاہوں وہ بولوں، جو چاہوں وہ کروں۔ اقسم کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکیلتے دو بدو اسی کا ہی انداز اپنائے بولی۔ اگرچہ یہ حوالہ اس کے نزدیک ناگوار تھا، لیکن اس وقت یہ حوالہ وقت کی ضرورت تھا۔ حد میں رہو لڑکی۔ اقسم کو لگا مانو اس کے سامنے آئینہ ہو اور اس کا عکس اس سے مخاطب ہو۔ داجی کی پسند کی گئی لڑکی اس کی ٹکر کی تھی، لڑکی نہیں، مینال اقسم خان، امید ہے نام یاد رہے گا۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اسے تنبیہ کرتی واش روم میں جا بند ہوئی۔ اقسم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ چند لمحوں کی بحث اس کا فشار خون بڑھا گئی تھی۔ وہ لڑکی تو ہو بہو اس کی پرتوں تھی۔ اب سمجھ آیا تھا داجی نے آخرکار کیوں مینال کو اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ میرا اسٹڈی میں ٹھہرنا ہی بہتر ہے، مزید یہاں اس لڑکی کے ہمراہ رہا تو ضرور ضبط کھو دوں گا۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ کمرے سے منسلک اسٹڈی کی سمت بڑھ گیا۔ اس وقت اس کا کمرے کی دہلیز عبور کر جانا کئی سوالات کو جنم دے سکتا تھا۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک اقسم کی نیند میں خلل ڈال گئی۔ غسل مندی سے اٹھتے اس نے ایک نظر اطراف میں گھمائی، خود کو اسٹڈی روم کے صوفے پر دراز دیکھ اسے گزری شب کا ایک ایک لمحہ یاد آتا چلا گیا۔ مینال کی دیدہ دلیری اور حاضر جوابی یاد کرتے وہ لب بھینچے اپنی آنکھیں مسل گیا۔ اقسم دستک کے ساتھ داجی کی آواز سنتے وہ کرنٹ کھاتے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ایک نظر دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح 10 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ لمحہ لگا تو اسے داجی کے اس وقت کمرے کے دروازے پر موجودگی کے پیچھے کی وجہ جاننے میں۔ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے وہ کمرے کی جانب بڑھا، بیڈ کے وسط میں کمفرٹر سینے تک اوڑھے۔ نیند میں محو مینال کو دیکھتے وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ سانولی رنگت اور تیکھے نقوش میں اس وقت معصومیت کی بلا کی آمیزش تھی۔ اسے دیکھتے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اپنی گز بھر کی زبان کی مدد سے اقسم خان کو جھنجھلاہٹ اور تاؤ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل سر جھٹکتے وہ تیزی سے اس تک آتا اس کا بازو جھنجھوڑ گیا۔ لڑکی، مینال اٹھو۔ وہ اپنی رو میں اسے مخاطب کر رہا تھا کہ یکدم کل اس کی دی گئی تنبیہ یاد آئی۔ اس کا بازو زوروں سے جھنجھوڑتے اس کی پرسکون نیند برباد کر گیا۔ مینال نے مندی مندی آنکھیں کھولے، اپنے نزدیک موجود اس وسیع شخص کو دیکھا۔ بلا کا تیش آیا تھا مقابل کے اس اقدام پر۔ اقسم کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ ان نیلی نگاہوں میں نیند ٹوٹنے کے سبب سرخ ڈورے دیکھ کیا ہے، پھاڑ کھانے والا انداز تھا مینال کا۔ جب نگاہوں میں بھی بیزاری عود آئی، اقسم نے نشیلی نگاہوں میں بیزاری دیکھ لب بھینچے۔
اس کا بازو جکڑے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر گیا۔ منال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے کچھ کہنے کو لب واقع یہی تھے کہ اکثر اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ دروازے پر داجی ہیں اور اس وقت وہ یہاں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں۔ تمہیں تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ مزید تم پر زندگی تنگ نہ ہو تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، اکثر نے اسے رسان سے سمجھایا۔ منال اس بات میں سر ہلا گئی۔ باہر موجود سفاک سردار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، اسی سبب بہتر تھا کہ وہ اکثم کا ساتھ دیتی۔ اکثم اس کے حامی بھرنے پر اس سے دور ہوتا اپنا کرتا اتارنے لگا۔ منال کا آسان خطا ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آواز لڑکھڑائی، ساتھ رنگت میں بھی گلابیاں شامل ہوئیں۔ اس کا مضبوط توانا سینہ دیکھتے اسے حیا نے آن گھیرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اپنی قمیض ہاتھ میں تھامے وہ گہری نگاہوں سے اس کی خون چھلکاتی رنگت دیکھ اس کے نزدیک ہوا تو منال نے بے ساختہ قدم پیچھے بڑھاتے دوری قائم کرنی چاہی، لیکن ناکام رہی۔ اکثم بنا جھجکے کترائے اس کی پشت پر ہاتھ حمائل کرتا، اسے اپنے سینے کا حصہ بناتے اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ منال دھکسی رہ گئی، دل پسلیوں سے سر ٹکراتے سینے سے باہر نکلنے کو پر تولنے لگا۔ یہ قمیض سے بے تن کر لو تاکہ داجی یہ سمجھ پائیں کہ جس مقصد کے تحت انہوں نے تمہیں میری زندگی میں شامل کیا وہ پورا ہوا۔ منال کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتے اس نے بے اختیاری کے عالم میں ایک گہرا سانس اس کے بدن سے اٹھتی مسحور کن مہک میں بھرا۔ منال سر تپیر لرز اٹھی اس کے اس جسارت پر۔ اس کی نزدیکی نے اسے تمام تر ہمت اور تیز تراری ہوا کرتے اسے اس قدر محجوب کیا کہ وہ روبوٹک انداز میں اس کے ہاتھ سے قمیض تھامتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے دور جاتے ہی اکثم نے آنکھیں میچے اپنی اس بے اختیاری پر خود کو لان تان پیش کیا۔ نہ جانے کیوں وہ بے قابو ہوتے یہ جسارت سرزد کر گیا تھا۔ سر جھٹکتے اس نے بیڈ کی حالت بے ترتیب کرتے تکیے اور کشن اٹھائے زمین کی نظر کیے۔ آئینے کے سامنے آتے بالوں کو مکمل بگاڑتے اسے وہاں موجود لپسٹک اٹھاتے کمال مہارت سے اپنی گردن اور سینے پر نشانات ثبت کرتے واش روم کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے منال اس کی قمیض میں ملبوس باہر آئی تھی۔ اکثم سے دوبھر ہوا اس کی جوالا مکھی روپ سے نظریں چرانا، کاندھوں سے جھلکتی قمیض، عیاں بازو اور بے داغ پنڈلیاں اکثم کے گلے میں گلٹی ابھار گئی۔ سالوں سے سوئے جذبات منال کو اس حالت میں دیکھتے انگڑائی لیتے بیدار ہوئے، جن سے خوف کھاتا وہ بمشکل منال سے نظریں چرائے دروازے کی جانب بڑھا۔ منال اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ فوراً بیڈ پر دراز ہوتے کمفرٹر اوڑھے اپنی آنکھیں مون گئی۔ اکثم دروازہ کھولو، آخر تم کر کیا رہے ہو اندر؟ داجی تھک چکے تھے دروازہ پیٹتے، دانت پیستے ہوئے بیتوکا سوال پوچھ بیٹھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے داجی کہ میں آخر کر کیا رہا ہوں گا بند دروازے کے پار؟ غالباً میری کل ہی شادی ہوئی ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ دروازہ کھولے اپنی پچھلی گردن مسلتے وہ اپنے جواب سے انہیں شرمندہ کر گیا۔ وہ ہم تم دونوں کو ناشتے کے لیے بلانے آئے تھے، داجی نے گڑبڑاتے وضاحت دی۔ ساتھ زیرک نگاہوں نے پل میں اکثم کی گردن اور سینے پر سخت نشانات، کمرے کا بکھرا حال اور اس کی قمیص میں ملبوس منال کو دیکھا۔ مطمئن ہوتے انہوں نے اطمینان بھرا سانس بھرے، نظریں فوراً منال سے ہٹائیں۔ یہ حرکت ان کی شرمندگی کا سبب بنی تھی، لیکن وہ وارث کی چاہ میں اندھے ہو چکے تھے۔ ہمارے تو بھاگ کھل گئے، 5 گاؤں کے سردار بذات خود ہمیں ناشتے پر بلانے آئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ چوموں یا پاؤں؟ اکثم نے خفیف سا طنز کیا۔ داجی نے شرر بار نگاہ اس پر ڈالی۔ لڑکی کو لیتے باہر آؤ، سنجیدگی سے کہتے وہ پلٹ گئے تو اکثم کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا۔ دروازہ بند کرتے وہ منال کی جانب متوجہ ہوئے۔ لاؤ دو۔ داجی کے جاتے ہی وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھتی، منال کے نزدیک آتے بولا، کیا؟ منال اس کی جانب دیکھتے احتراز برستی نظریں چکائے کہتی اپنے لب کترنے لگی۔ مقابل کی خود پر ٹکی نگاہیں محسوس کرتے وہ پزل ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اب وہ مقابل سے باس پرس کرنا تو دور، اس کی جانب دیکھنے تک کی ہمت خود میں مفقود پاتے تھے۔ یقیناً یہ لباس اور اس عجیب صورتحال کا اثر تھا۔ میری قمیض یا تمہارا ارادہ اسی لباس میں ملبوس رہنے کا ہے؟ وہ پھر بے قابو ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ذات کا سحر تھا جو اس سے اس کا اختیار چھین رہا تھا۔ قدم در قدم چلتے بیڈ کے نزدیک آتے وہ شریر انداز میں بولا تو منال سٹ پٹا سی گئی۔ میں فالتو شوق پالنے کی عادی نہیں،
2 ٹوک جواب دیتے اس نے بیڈ کی دوسری سمت بڑھنا چاہا کہ اسی پل اس کی طرف قدم بڑھاتا اقسم پیروں میں آتے کشن کے سبب لڑکھڑاتے اس پر گرا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ منال نے آنکھیں بند کیے، خود کو اس چٹانی وزن تلے پستہ محسوس کیا، جبکہ اقسم اس کی گردن میں منہ چھپائے سانس بھرتا رگوں پہ پر سکون سا دوڑتا محسوس کرنے لگا۔ سالوں بعد وہ اس سکون، اس لذت سے آشنا ہوا تھا۔ سالوں اس کا وجود اضطراب میں قید رہا، جس سے نجات اس لڑکی کی نزدیکی بخش رہی تھی۔ بے خودی کے عالم میں وہ مقابل کا حال بھلائے اس کی گردن پر لب رکھتے فرد مسرت میں ڈوبا۔ یہ ایسا نشہ تھا جس کی طلب لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بنا رکے اپنے لبوں کا سلگتا لمس اس کی گردن اور کاندھوں پر جا بجا ثبت کرتا ہے، اور بے باکی سے اس کے بدن کی لہروں کو محسوس کرتا بھول چکا تھا کہ اس رشتے میں اس کی رضا نہیں شامل۔ دور ہٹے۔ منال، جس کا بدن اس کے سلگتے لمس کی بدولت پتھر بن گیا تھا، وہ مشکل اپنے ہاتھوں سے اس کے کاندھے جکڑے مزاحمت کرتے بولی، لیکن اگلا ہی لمحہ اس پر بھاری ثابت ہوا۔ اقسم اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ منال ماہی بے آب کی مانند تڑپ اٹھی، آنکھیں آخری حد تک پھیلی۔ یہ سلگتا لمس اسے آگ کی مانند جھلسا گیا تھا، مقابل شدت سے اس کے لبوں سے لپٹا اس کے وجود سے سانس کا آخری قطرہ تک خود میں جبس کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اقسم اس کے تنفس میں بری طرح بگاڑ پیدا کرتا اس سے دور ہوا، قبل اس کے وہ پھر اس کے لبوں پر جھکتا۔ منال اقسم کی شدت سبب مزمل ہوتے وجود کی تمام تر طاقت مجتمع کرتے ہاتھ اٹھاتے ایک زوردار تھپڑ اقسم کے عارض پر رسید کر گئے۔ تھپڑ کی شدت اس قدر شدید تھی کہ اقسم کا چہرہ ایک طرف کو ڈھلکا۔ منال اس کی گرفت سے بمشکل رہائی پاتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں کر پائے ضبط خود پر، اپنے نفس پر، دکھا دی اپنی اوقات، بتا دیا کہ آپ ایک کمزور نفس کے مالک ہیں، کر لیا تسخیر مجھے، کر لی اپنی ہوس پوری۔ وہ ہزیانی سے ہوتی چیخی، اس کا لفظ بلفظ تازیانی کی مانند اقسم کے سر پر برسا۔ ہوس؟ خدا کی قسم اگر یہ لفظ تم نے دوبارہ اپنی زبان سے ادا کیا تو چمڑی کھینچ لوں گا تمہاری۔ ہاں نہیں کر پایا ضبط، خوف پر، اپنے نفس پر، اپنے جذباتوں پر، لیکن میرا ضبط نہ کر پاتے۔ تمہیں چھونا حرام نہیں حلال ہے، بیوی ہو میری، جب چاہے تمہارے وجود سے سکون حاصل کر سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں تم پر۔ ایک ہی چست نس تک آتا اس کے دونوں بازو جھنجھوڑتے دھاڑا تو منال اس کی دھاڑ پر کپ کپا اٹھی۔ بیوی نہیں، باندھی ہوں، سودا کیا ہے آپ کے دادا نے میرا۔ آنسو یک آنکھوں سے بہتے اس کے عارض کو بھگونے لگے۔ باندھی سے نکاح نہیں کیا جاتا، شرعی اور اسلامی طور پر اسے بیوی نہیں بنایا جاتا۔ اقسم اس کے چہرے پر جھکتا غرایا، اس کے الفاظ اسے سوکھی لکڑی کی مانند بھر بھر جلا گئے۔ بیوی، وہ بیوی جسے اولاد کے بعد آزاد کر دیں گے آپ، وہ بیوی جو آپ کو پسند نہیں اس رشتے کا حوالہ دے رہے ہیں جو محض کاغذی ہے، جس میں نہ آپ کی رضا شامل ہے نہ میری۔ منال استہزائیہ بولی۔ یہ آئینہ تھا حقیقت کا جو اقسم کو دکھایا گیا تھا۔ اقسم لب بھینچے اسے آزاد کرتے دوری بنا گیا۔ لاجواب جو ہو گیا تھا، کیا جواب دیتا، کیا عذر پیش کرتا؟ میں بے اختیار ہوا تھا، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ اس سے نظریں چرائے سنجیدگی سے کہتا وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ بہتری اسی میں ہے آپ کی، ذرا سی بے اختیاری آپ کے دادا کو کامیاب کرتے مجھے برباد کر جائے گی، اور میں مزید برباد نہیں ہونا چاہتی۔ ہاتھ کی پشت سے اپنے عارض پر ٹھہرے آنسو صاف کرتے منال بولی۔ اقسم چند ساعت کے لیے ٹھہرتا لب بھینچ گیا۔ اس لڑکی کے لمس نے جس قدر سکون اسے بخشا تھا، اس قدر انتشار اور اضطراب میں اس کے لفظ اسے مبتلا کر گئے تھے۔ آگے بڑھتے واش روم میں داخل ہوتے دروازہ زوروں سے بند کیا۔ منال واش روم کے بند دروازے کے دیکھتی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے رو پڑی۔ نہ جانے آگے زندگی کیا موڑ لینے والی تھی، اس رشتے کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ اس کی سسکیاں سنتے شاور کیبن میں کھڑا اقسم جبڑے کستے شاور کا گرم پانی ٹھنڈے پانی میں بدل گیا۔ رگ رگ میں لاوا سے سرایت کرتا جو محسوس ہوا تھا، شاید ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ اسے پرسکون کر پاتی۔ کہاں چلے برخوردار؟ اقسم کو پولیس یونیفارم میں ملبوس حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ تاجی نے استفسار کیا۔
منال کمرے میں تھی، البتہ اقسم کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ خیر سے میری ایک سرکاری نوکری بھی ہے، بس وہیں کا رخ ہے داجی، پلٹتے سنجیدگی سے کہا۔ داجی نے اس کی حاضر جوابی پر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ محض وہی تھا جو ان سے اس انداز میں بات کرنے کی ہمت رکھتا تھا، اور دارجی کو اس کا یہی انداز بھاتا تھا۔ خیر سے آپ کی شادی بھی ہوئی ہے اور آج آپ کا ولیمہ بھی ہے۔ آپ کا آج کے دن نوکری پر جانا معیوب سمجھا جائے گا۔ داجی نے اس کے انداز اپنائے، اس کا سر بم پھوڑا۔ اقسم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ ضرورت نہیں تھی ان سب خرافات کی، دبے دبے لہجے میں گھررایا۔ ولیمہ سنت نبوی ہے، اسے تو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ داجی نے جتایا۔ زبردستی کرتے ہوئے کیوں اسلام اور سنت یاد نہیں آتی؟ اور میرے خیال سے اسلام میں یہ کہیں درج نہیں کہ آپ وارث کی خاطر کسی لڑکی کو مجبور کرو اور وارث حاصل کرنے کے بعد اسے آزاد کر دو۔ اقسم کا لہجہ تلخ تھا۔ دادا نے لاٹھی پر گرفت مضبوط کی، طیش اور آہانت کے سبب ان کی رنگت سرخ ہوئی۔ حویلی کے باقی مکین خاموشی سادھے بیٹھے رہے، جانتے جو تھے کہ ان دونوں کے مابین کچھ کہنا مطلب توپوں کا رخ اپنی جانب موڑنا ہے۔ ہم نے آپ کو آگاہ کرنا تھا، کر دیا۔ جہاں جانا ہے جائیں، لیکن وقت پر لوٹ آئیے گا۔ داجی کرختگی سے گویا ہوئے اور اقسم نے ضبط کا سانس بھرتے قدم آگے بڑھائے۔ ان کا نام کیا ہے؟ گل اقسم کی بہن منال کو ولیمے کی تقریب کے لیے سجا رہی تھی۔ جب منال انابیہ کی دیوار گیر تصویر کی جانب دیکھتے سوال گو ہوئی۔ یہ انابیہ لالی ہیں، لالا کی کلاس فیلو تھی۔ بے تحاشا محبت کرتے تھے ان سے کہ خاندان کی تمام روایات بلائے داجی سے بغاوت کرتے، ان سے شادی کر بیٹھے۔ لیکن افسوس سونو کا ساتھ زیادہ دیر کا نہ تھا۔ حویلی والوں نے انابیہ لالی کو اپنایا ہی تھا کہ وہ ایک خطرناک کار حادثے کا شکار ہوتے لالا کو تنہا کر گئی۔ ان کے جانے کے بعد لالا جیسے ٹوٹ سے گئے تھے، خود پر زندگی حرام کر لی تھی۔ اسی سبب پولیس میں نوکری حاصل کی۔ خیر سے آج SSP ہیں۔ وہ جوں جوں کہتی جا رہی تھی، منال کو اپنا دل سکڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ بات اس کے سینے میں چبھن پیدا کر گئی کہ اقسم خان اپنی پہلی بیوی انابیہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بیوی یعنی کہ وہ محض ایک بوجھ ہے، زبردستی مسلط کی گئی عورت۔ نگاہوں کے سامنے چھن سے اقسم کا سراپا لہرایا۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس اپنی وجاہت سے اس کو چاروں خانے چت کر گیا تھا کہ وہ کئی پل اس کے سحر انگیز شخصیت کے اثر تلے قید رہی۔ ماشاءاللہ کس قدر روپ آیا ہے۔ لالا تو آج آپ پر اپنا دل ہار بیٹھیں گے۔ بھاری دوپٹہ منال کے سر پر سیٹ کرتے وہ آئینے میں نظر آتے، اس کے حسین روپ کو دیکھتے ستائشی سے بولی۔ منال کے لبوں پر زخمی مسکان نے بسیرا کیا۔ دل بیوی پر ہارا جاتا ہے، باندھی پر نہیں، اور وہ اپنا دل پہلے ہی انابیہ کے نام کر چکے ہیں۔ اذیت، کرب، تکلیف، جلن، کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں۔ گل کے لبوں پر پھیلی مسکان سمٹ سی گئی۔ میں مورے کو بلا کر لاتی ہوں۔ کوئی جواب بن ہی نہ پایا تھا، اس کے نکاح کی اصلیت سے واقف جو تھی بہانہ گھڑتے وہاں سے نکلی۔ منال نے اس کے جاتے ہی دل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرا، ایک نظر بیلکنی کا کھلے دروازے کی جانب دیکھا۔ فرار کا یہ بہترین موقع تھا، وہ مزید یہاں قید نہ رہ سکتی تھی۔ دلی کیفیت بدل رہی تھی اور اسے یہ بدلاؤ خوف زدہ کر رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پین اٹھاتے اسے وہاں موجود نوٹ بک پر چند سطریں لکھتے قدم بیلکنی کی جانب بڑھائے۔ محمد صاحب کی بے تحاشا کالز کے بعد اس نے حویلی میں قدم رکھا تھا، جہاں مہمانوں کی چہل پہل سی تھی۔ مردانے کا رخ کرنے کے بجائے اس نے زنان خانے کی طرف جانا بہتر سمجھا۔ مردانے میں جاتا تو یقیناً داجی کے ہاتھوں عزت افزائی ہوتی، اور وہ اس وقت اپنی عزت کا جنازہ نکلوانے کا متمنی نہیں تھا۔ زنان خانے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر تمام عورتوں کے بیچ موجود اپنی والدہ کی جانب اٹھی، جن کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے گہرے تاثر بھانپتے ہوئے وہ فوراً ان کی جانب بڑھا۔ مورے، ماجدہ بیگم نے نزدیک آتے اقسم نے انہیں پکارا۔ آپ آ گئے اقسم، خدا را کچھ کریں، منال کو ڈھونڈ کر لائیں، یہاں عورتیں منتظر ہیں ان کی۔ ماجدہ بیگم اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے قدرے کونے میں آ کر پریشانی سے بولی۔ مطلب منال کہاں ہے؟ اقسم کو اچھمبے نے آن گھیرا، بہووں کے درمیان بل لیے سوال گو ہوا۔ وہ کمرے میں نہیں ہے، یہ پرچی چھوڑ گئی ہے وہ۔ ماجدہ بیگم کے لفظ بجلی کے کونڈے کی مانند اقسم کے سر پر گرے تھے۔ وہ پرچی ان کے ہاتھ سے تھامتے کھول گیا۔ میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی، میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔
آپ مجھے طلاق دینے کو تیار نہیں، اور نہ ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنانے کو تیار ہیں۔ نہیں چاہتی اس رشتے کا انجام کیا ہوگا، لیکن مجھے باندھی بننا قبول نہیں۔ چند سطروں کی یہ تحریر پڑھتے اقسم کے تاثرات تیزی سے بدلے۔ طیش کا طوفان تھا جو سینے میں ابل پڑا۔ وہ اس لڑکی کے زہریلے لفظوں کو بھول نہ پایا تھا کہ وہ ایک اور خطا سرزد کر گئی۔ وہ الٹے قدم واپس بھاگا تھا۔ وہ اندھا دھند سنسان سڑک پر تمام ہوش و حواس بھلائے بھاگ رہی تھی۔ پیروں میں موجود پازیب خاموش فضا میں ارتعاش برپا کر رہی تھی، تو وہیں بھاری کامدار جوڑے کے سبب اس سے تیز رفتاری سے بھاگنا دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ انور صاحب کے پاس نہیں گئی تھی، جانتی جو تھی کہ حویلی والے وہاں تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اس گاؤں سے ہی دور جانا چاہتی تھی، بہت دور۔ اس قدر تیز رفتاری سے بھاگتے بھاگتے اب اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ منال نے رکتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرتے اپنے بگڑے تنفس کو اعتدال میں لانے کی کوشش کی کہ سامنے سے آتی گاڑی دیکھ اسے اس اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن دکھائی دی۔ گاڑی کے سامنے آتے وہ زوروں سے ہاتھ ہلا گئی۔ اس کا یہ اقدام کارآمد بھی ثابت ہوا۔ گاڑی اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رکی اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک خوش شکل نوجوان باہر آیا۔ منال نے اس نوجوان کو دیکھتے کاندھوں کے گردوڑی شال درست کرتے خود کو کمپوز کیا۔ محترمہ عصمت، کیا سب خیریت ہے؟ بالوں میں لگا جھومر، ماتھے پر چمکتی بندیا، ناک میں جگمگاتی نتھ، کاجل سے لبریز نگاہیں اور سرخ رنگ سے رنگے لب، برات گئے کیل کانٹوں سے لیس مقابل کو اچھمبے میں مبتلا کر گئی۔ جی کیا آپ مجھے لفٹ دے دیں گے؟ مجھے ارجنٹ شہر تک جانا ہے۔ مقابل کے لہجے اور نگاہوں میں کوئی کھوٹ محسوس نہ کرتے منال نے اس سے مدد مانگی تھی۔ کیا آپ تنہا ہیں؟ مقابل اب کی بار گہری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالتے پوچھا۔ جی، منال کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ وہ جو مقابل کی نیت نیک سمجھی تھی، اس کی ان گہری نگاہوں کے سبب خود میں سمٹتے اپنے آپ کو اس غلط انداز پر سلامی پیش کر گئی۔ چلیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حتی الامکان اپنے لہجے کو نرم اور احتراماً بنائے بولا۔ نہیں شکریہ آپ کا، لیکن میں چلی جاؤں گی۔ منال کو آنے والے لمحات اپنے لیے صحیح محسوس نہ ہوئے تھے۔ انکار کرتے پلٹی کہ اس پر مقابل نے اس کی کلائی جکڑی۔ کہاں؟ یہ تو ظلم ہے یار۔ پہلے تنہا سنسان سڑک پر ملتے اندر بیٹھا شیطان جگاؤ اور پھر فرار حاصل کرو۔ وہ آدمی خباثت سے بولا۔ منال نے سرت سے پلٹتے ایک زوردار تھپڑ اس کے عارض پر رسید کیا۔ یہ بے ساختہ عمل تھا، وہ بس فرار چاہتی تھی، ہاتھ اٹھانا نہیں۔ مقابل کی نگاہوں میں طیش اور درندگی دیکھ وہ وحشت سے کانپ اٹھی۔ سالی، مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی؟ ابھی نکالتا ہوں تیری ساری اکڑ۔ منال کو ایک جھٹکے سے زمین بوس کرتا وہ اس پر حاوی ہوتے اس کے لباس کے بقیے اڑانے لگا۔ منال چیخی، چلائی، مزاحمت کی، لیکن کچھ کارآمد ثابت نہ ہوا۔ وہ شخص اس کے تن سے کپڑے نوچتے اس کی گردن اپنے ناپاک لمس سے گندی کرنے لگا کہ اسی پل گولی کی تڑاتی آواز گونجی۔ منال کا مزاحمت کرتا وجود ساکت ہوا۔ اس پر جھکا نوجوان پل میں بے جان ہوتے ایک طرف کو ڈھلکا۔ منال نے آنسوں سے بھری خوف و ہراس سے پھیلی نظریں عقب میں کھڑے وجود پر مرکوز کی۔ اقسم خان کو جلال کے عملی تفسیر بنا گن تھامے دیکھ اس کی سانس میں سانس آئی۔ جیسا بھی تھا تو اس کا محرم ہی، اس کا ساتھ اور حصہ ہی اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ اقسم جو اسپاٹ نگاہوں سے اس قیامت خیز منظر کو دیکھتے پتھر بنا بھاری قدم اٹھاتا منال تک آیا۔ اقسم نے خون رگ نگاہوں سے اس نوجوان کی بے جان وجود کو دیکھا جس کے دل کے مقام سے بھل بھل خون بہ رہا تھا۔ طیش اب بھی کسی طور کم نہ ہوا کہ وہ بندوق میں موجود تمام گولیاں اس کے وجود میں اتار گیا، لیکن اب بھی دل کو چین نہ ملا تھا۔ سینے میں جلتی آگ بجھ نہیں پائی تھی۔ اگر اسے ذرا دیر ہو جاتی تو یہ شخص اس کی بیوی کو بے آبرو کر جاتا۔ غیظ و غضب سے جبڑے بھینچے اقسم نے در بہتر ٹھوکریں اس بے جان وجود کو ضرب کی۔ منال اقسم کا اس قدر ہیبت ناک روپ دیکھتے کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخ اٹھے۔ اس کی چیخ سنتے اقسم اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس کا لرزتا نقاہت زدہ وجود اور جگہ جگہ سے ادھڑے کپڑے دیکھتے وہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو گھور کر رہ گیا جس نے اپنے ہی اٹھائے گئے بے وقوفانہ عمل سے اپنی ہی عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس تک آتا اس کا بازو جکڑے اسے اٹھائے اپنے سنگ لیے آگے بڑھا اور چلا گیا۔ منال اس وقت اپنے ساتھ ہوئے ہولناک واقعے کے سبب سکتے میں تھی۔
اسی سبب بنا چون چرا کیے اقسم کے ہم قدم ہو گئی۔ وقفی دروازے سے حویلی میں منال کے ہمراہ داخل ہوتے ہی اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتے وہ اشتعال انگیز انداز میں اس کی کلائی جکڑے واش روم میں داخل ہوتے شاور کے نیچے کھڑا کرتے۔ شاور چلا گیا۔ شاور سے بہتا یکبستہ پانی مینال کی سانسیں بھاری کر گیا۔ شال مینال کے وجود سے اتارتے اس نے ایک زخمی نگاہ اس کی گردن اور کاندھوں پر ناخنوں اور دانتوں کے نشانات پر ڈالے تو اس کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ منظر شدومت سے آیا جب وہ آدمی مینال پر جھکا اسے تار تار کرنے کو تیار تھا۔ قہربار نگاہیں مینال کے خوف سے لبریز آنکھوں میں ڈالے وہ اس کے دونوں بازوں کو جکڑے اسے خود کے انتہائی نزدیک کر گیا، اس قدر نزدیک کہ اس کی ناک مینال کی ناک سے ٹکرائی۔ ہمت بھی کیسے کی تم نے مینال اقسم خان اس حویلی کی دہلیز کو پار کرنے کی؟ جی چاہ رہا ہے تمہاری کھال ادھیڑ دوں لیکن مجبور ہوں۔ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے نکاح میں آئی عورت کو ضرر پہنچاؤں۔ دانت پر دانت جمائے وہ تیش اور علم کی آگ میں جلتا غرایا۔ مینال نے ایک طویل ہچکی بھرتے سرخ مترنم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ خاموش نگاہیں، اس خاموشی کے پیچھے چھپی دلخراش چیخیں وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ جانتی ہوں تمہاری اس بے وقوفی کی بدولت آج اقسم خان کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی، میری روح کانپ جاتی ہے جب میرے دماغ میں یہ سوچ بسیرا کرتی ہے کہ اگر میں بر وقت نہ پہنچتا تو کیا ہوتا۔ میری رگوں میں تمہارے وجود پر سب نشانات دیکھتے خون کے بجائے لاوا گردش کرنے لگا ہے۔ میں جل رہا ہوں مینال اقسم، سلگ رہا ہوں، تل تل مر رہا ہوں کہ میری عورت کی عزت آج اس کے ایک احمقانہ عمل کی بدولت تار تار ہونے کو تھی۔ اسے یوں خاموش نگاہوں سے خود کی جانب دیکھتے پا کر اقسم کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ وہ ابرو فروختہ بنا اس کے جھنجھوڑتے چیخا، لیکن مینال کا اگلا قدم اسے پتھر کا مجسمہ بنا گیا۔ معاف کر دیں پلیز، پلیز مجھے بچا لیں، میرا وجود جل رہا ہے۔ اس شخص کے ناپاک لمس کو محسوس کرتے مجھے اس جلن سے رہائی دے دیں اقسم، مجھے جل کر خاکستر ہونے سے بچا لیں۔ اقسم کے سینے سے لگتی اپنا سر اس کے سینے سے ٹکراتے وہ بے ربطگی سے فریاد گو ہوئی تو اقسم نے جلتی آنکھیں بند کرتے اس کے گرد حصار باندھا۔ اس کا یہ اقدام سوکھی لکڑی کی مانند جلتے وجود کو راحت بخش گیا تھا۔ پلیز، ہچکیوں کے درمیان التجا کے اقسم اس کے گرد حصار مضبوط کرتا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ مینال جو بن آواز سسک رہی تھی اقسم کی دہکتی سانسوں کی حدت اپنی گردن پر محسوس کرتے منجمد ہوئی۔ اقسم نے اپنے لب مینال کی گردن پر جا بجا ثبت کرتے مینال کے تنفس میں ادھم برپا کیا۔ مینال اس کے لمس سے گھبرانے کے بجائے پرسکون ہوتی اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس کا لمس چلن پر مرہم کی مانند تھا، مانو آگ پر مینا کی بوندیں برس رہی ہوں۔ وہ نرمی سے اپنے لمس کی تاثیر ان نشانات پر چھوڑ رہا تھا جو نہ صرف اس کے لیے تکلیف دہ تھے بلکہ مینال کے لیے بھی اذیت کا سبب تھے۔ اقسم، مینال اقسم کے ہاتھوں کو اپنی کمر پر سانپ کی مانند رینگتا محسوس کرتے بوجھل آواز میں اسے پکار بیٹھی۔ وہ جو لبوں کو بے لگام چھوڑے حدود پار کرنے لگا تھا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ خمار اور مدہوشی کے سبب سرخ ڈوروں سے لبریز سیاہ نگاہوں سے مینال کو دیکھا جو بہکی سانسیں بھرتی اس کی جانب سرخ انگارہ چہرہ لیے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی گزری شب بولے گئے لفظ اس نازک پل میں شدت سے یاد آتے اسے جبڑے کس لینے پر مجبور کر گئے۔ حالانکہ اس پل اس سے دوری بنانا سہانے رو تھا، لیکن اس کے نزدیک رہتے وہ مزید اپنی ذات کے لیے حد تک آمیز لفظ اور الزام برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دور کیوں گئے؟ اس کا یوں دور جانا مینال نے شدت سے محسوس کیا۔ سینے میں ٹیس سی اٹھی تھی، وہ اس کا محرم تھا، اس کا لمس راحت بخش رہا تھا۔ نہ کراہیت تھی نہ چبھن، محض سکون۔ دل یکدم اضطراب اور انتشار میں ڈوبا۔ میں نہیں چاہتا کہ پھر حق ملکیت کا احساس میرے سر چڑھ کر بولے اور میں تمام حد بندیاں توڑتے تمہارے وجود پر اپنا لمس چھوڑتے بہکتا چلا جاؤں اور جواباً تم اپنے لفظوں کے تماچے میرے رخسار پر رسید کرتے
مجھے میری ہی نظروں میں گراؤ۔ حق رکھتے ہوئے تم تک آنا، تمہیں چونا تم نے ہوس قرار دے دیا ہے، اور پوچھتی ہو کہ دور کیوں ہوا؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ سینے میں طغیانی برپا کرتے، اپنے منہ زور جذبوں پر بند باندھنے کی صحیح کرتے استحصائیہ بولا، اگر میں کہوں کہ اب میں ہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب آئیں۔ وہ دل و گمان میں پنپتی خواہش کا اظہار کر گئی، نہ جانے کیوں پر دل اب اس شخص کے ساتھ کی تمنا کر رہا تھا۔ دلی کیفیات جو بدل رہی تھی وہ اس شخص کے حصار میں خود کو ملحوظ پاتے شدت پکڑ گئی تھی۔ اقسم جو اس کے ہوش شبہ سراپے کی جانب دیکھتے اس سے احتراز برت رہا تھا، اس کے لفظوں پر متحیر سے اس کی جانب متوجہ ہوا، لیکن کیوں؟ مارے بے یقینی وہ محض اتنا ہی بول پایا۔ وہ سلگتے تانبے کی مانند سرخ رنگت اور متزلزل وجود لیے کھڑی اپنی ہی ادا کیے گئے لفظوں پر شرم سے دوہری ہوتی، اپنی نظریں جھکائے محجوب سی تھی۔ شاور سے برستا پانی اس کے چہرے اور گردن سے سفر کرتا اس کے بل کھاتے بدن کو بھگو رہا تھا۔ اقسم کا دل زوروں سے دھڑکا، مزور جذبات جو بے لگامی کی حد پار کر رہے تھے وہ شدت پکڑ گئے۔ وہ اس پر حلال تھی، اس کی محرم تھی، تنہائی پر اس کا مدہوش کن دعوت نظارہ دیتا وجود، اور دوریاں مٹانے کی خواہش وہ آخر کیسے خود پر ضبط رکھتا۔ اس کیوں کا جواب میرے پاس بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں پر دل بغاوت کر رہا ہے، شاید اس لیے کہ میں نے بھی عام مشرقی لڑکیوں کی طرح خواب سجا رکھے تھے کہ ایک بہترین شادی کے، ہم سفر کے، خوشحال زندگی کے، اور اب جب میری زندگی میں میرا محرم شامل ہوا تو میں اس سے محبت اور عزت کی توقع کر بیٹھی ہوں۔ کس قدر نادان ہوں نا میں، اوقات اور حیثیت سے زیادہ کی خواہشات پال بیٹھی ہوں، حالانکہ جانتی ہوں کہ یہ شادی سودے کے سوا کچھ نہیں، پر میرے بس میں بھی کچھ نہیں۔ دلی کیفیات میں بدلاؤ سے خوف کھاتے ہی تو میں یہاں سے فرار ہوئی تھی کہ نہ آپ کا ساتھ ہوگا، نہ توقعات ہوں گی، نہ رقابت ہوگی، نہ احساس کمتری۔ لیکن دیکھیں، آپ نے مجھے اس درندے سے بچاتے مجھ پر یہ آشکار کر دیے کہ اس جہاں میں محرم کے حصار ہی محفوظ پناہ ہے، اور اس حفاظت کے احساس نے میرا دل پلٹ دیا۔ اقسم خان، کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ وعدہ دیں کہ آئندہ مستقبل میں وارث ہو جانے کے بعد بھی آپ مجھے آزاد نہیں کریں گے۔ قسم کھائیں گے کہ آپ اس رشتے کو نبھانے کی، مجھ سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے؟ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھتی ہوئی سراپا سوال بنی۔ میں انابیہ کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ کئی ساعت تبیز خاموشی کے حوالے کرنے کے بعد اقسم بولا۔ منال جو بے تعویذ اس کے جواب کی منتظر تھی، لب دانتوں تلے دبائے اپنی امڑ آنے والی سسکی پر قابو پا گئی۔ تمام نسوانیت بھلاتے عزت نفس کو بل بلاتا نظر انداز کرتے اس شخص سے اس کا ساتھ مانگ چکی تھی، اور بدلے میں اس نے اس بے دردی سے دھتکارا تھا۔ پندار کا بت پاش پاش ہونے کے ساتھ دل بھی چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ آنسوں کا گولا نگلتے وہ سر کو ذرا سا خم دیتی، مقابل کے نزدیک سے گزرنا چاہتے تھے کہ اقسم نے اس کی کلائی جکڑی تو منال نے مزاحمت کی۔ اس قدر بے عزتی اور ذلت کے بعد اس شخص کا سامنا کرنا اس کے لیے دشوار تھا۔ اقسم اسے یوں مزاحمت کرتا دیکھ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تو منال کی پشت اس کے توانا سینے سے آن لگی۔ میں انابیہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو میری زندگی میں، میرے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہو۔ میں انابیہ کو نہیں بھول سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو اپنی ذات کا زہر میرے سر پھونک دے، میرے ذہن و گمان میں حد تک حاوی ہو سکتی ہو کہ میں انابیہ کو ایک یاد کی طرح اپنے دل کی کسی تہہ خانے میں چھپا سکتا ہوں۔ منال کے پہلو پر ہاتھ رکھتے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے، اس کے کان میں سرگوشیانہ کہتے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ منال نے بے ساختہ سسکی بھرتے آنکھیں بند کی۔ پہلے نہیں کہہ سکتے تھے یہ؟ اقسم کے لبوں کو پھر گردن پر سرکتا محسوس کرتے وہ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بولی، میرے بولنے سے قبل ہی تم نے اس قدر سنگین رد عمل دے دیا کہ ایک پل کو میں ڈر گیا، یہ سوچ کر کہ اب یہ لڑکی کیا قدم اٹھانے والی ہے۔ اقسم کا لہجہ مبہم تھا۔ منال کے لبوں پر مسکان نے اپنی چھپ دکھلائی تو اکھڑ مزاج سردار ڈرتا بھی ہے۔ رخ پلٹتے اقسم کی نگاہوں میں دیکھتے وہ بھویں ریز کیے پوچھنے لگی،
پہلی بار انابیہ کو خونم خون وجود لیے ہسپتال کے بیڈ پر آخری سانسیں بھرتا دیکھ ڈرا تھا، اور دوسری بار تب جب وہ شخص تمہیں پامال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اقسم خمار کی سرخی سے لبریز نگاہیں اس کی نیلگو سرخ ڈوروں سے مزین آنکھوں میں گاڑتے اسے بے باک نگاہوں سے تک رہا تھا۔ تمینال کے لبوں پر پھیلی مسکان انابیہ کا نام سنتے پھیکی پڑی، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹکتے خود کو رقابت کے اس احساس سے آزاد کرتے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ انابیہ اس کی زندگی کا حصہ رہی تھی اور وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ دونوں میں فرق تھا۔ اسے اس کے حوالے سے رقابت محسوس نہیں کرنی تھی۔ اقسم کی نگاہوں میں تیرتی اپنی طلب اور اس کے لفظ منال کو ہر فکر اور ڈر اور درد سے آزاد کر گئے تھے۔ آئندہ کے بعد میں ایسی کوئی حماقت نہیں کروں گی، منال نے یقین دلایا۔ کرو گی تو سزا بھگتو گی، اقسم جتانے والے انداز میں کہتا، اس کی کمر کے گرد ہاتھ حمائل کرتا اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا۔ کوئی تھا جس کے نزدیک یہ رشتہ محض ایک ہار تھی۔ اقسم کو اپنے لبوں پر جھکتا دیکھ اسے ستانے کے واسطے بات کو طول دیتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تو اقسم نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں اس حق میں نہ تھا کہ کسی لڑکی کو زبردستی مجھ سے باندھا جائے، وہ بھی وارث کے لیے۔ تم سے نفرت یا ناپسندیدگی کی کوئی وجہ تھی ہی نہیں۔ تم میرے نکاح میں آئی تو میری عزت اور غیرت بن گئی۔ آزاد تو تم مرتے دم تک نہیں ہو سکتی تھی۔ کبھی نہ کبھی مجھے مکمل شکست تسلیم کرتے، سختی اور سرد مہری اور ناگواری کا چولہا اتار پھینکنا تھا تو ابھی صحیح۔ ویسے بھی نہ جانے کیا کشش تم میں، تمہاری ان آنکھوں میں اور تمہارے لمس میں قید ہے کہ میں تمہاری اور کھنچا چلا جا رہا ہوں۔ اقسم نے تفصیلاً جواب دیتے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے اس کے لبوں پر جھکنا چاہا، لیکن منال اسے مزید ستانے کے واسطے اس سے دوری بناتے۔ پھر کوئی فضول گوئی کرتی کہ اقسم اس کے بال پچھلی گردن سے جگڑتا، اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ منال نے اس کا لمس محسوس کرتے اپنی آنکھیں موندی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں پیتا، اسے اپنی گود میں بھرتا شاول کیبن کے گلاس وال سے لگاتے اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ شاور کا پانی تدیر یوں ہی ان پر برستا رہا اور سانسوں کا بے ہنگم ساز بھی یوں ہی جاری رہا۔ 1 سال بعد شہر کے اس مشہور اسپتال میں جشن کا سما تھا۔ راہ گزرتے ہر شخص کو نقد رقم اور مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر شادیانوں کا ساز ہر سو گونج رہا تھا۔ آتا جاتا ہر شخص متعجب نگاہوں سے داجی اور حویلی کے باقی مکینوں کو دیکھ رہا تھا جو ننھے سے وجود کو باری باری لیتے چٹا چٹ چوم رہے تھے۔ آخرکار حویلی کا وارث اس دنیا میں آنکھیں کھول گیا تھا۔ داجی کی من مراد پوری ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے منال کو اقسم کے ہمراہ باہر آتا دیکھ وہاں یکدم خاموشی چھائی تھی۔ منال نے پرنم نگاہوں سے داجی کی جانب دیکھا تھا۔ آج ایک کڑے فیصلے کا دن تھا، لیکن وہ مطمئن تھی۔ اس 1 سال میں اقسم نے اس کے تمام ڈر اور خوف اپنی محبت سے دور کر دیے تھے۔ اس 1 سال میں اسے اس قدر محبت اور عزت اس شخص کی جانب سے سونپی گئی تھی کہ انہیں سنبھالنے کے واسطے اسے اپنا دامن چھوٹا پڑتا محسوس ہوتا تھا۔ اس 1 سال میں نہ صرف انور صاحب اس سے ملاقات کرتے رہے تھے، بلکہ داجی کا بھی رویہ اس کی جانب نرم پڑتا رہا تھا، اور رافع، سمیہ، انابیہ کے بھائی بہن، ان کا رویہ آغاز میں ناروا تھا، لیکن وقت رہتے وہ بھی منال کو اپنا چکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ داجی کو اپنی جانب ایک کاغذ پڑھاتا دیکھ وہ ٹھٹکی۔ کہیں کاغذ علیحدگی کا پروانہ تھا؟ معافی نامہ؟ سوچا یہ تھا کہ وارث کے بعد میں اقسم اور تمہیں علیحدہ کر دوں گا، لیکن غلط تھا۔ جب تم دونوں ہی ایک دوسرے کی ہمراہی میں خوش ہو تو میں کون ہوتا ہوں تم دونوں کو الگ کرنے والا؟ مجھے محض میرے پوتے کی خوشی چاہیے تھی۔ میں چاہتا تھا وہ اندھیرے سے نکل کر واپس زندگی کی روشنیوں کو اپنا لے، اور اس 1 سال میں اسے میں خوش و خرم دیکھ چکا ہوں تمہاری سنگت میں۔ شکریہ کے ساتھ معافی کی بھی حقدار ہوں۔ معاف کر دو بیٹا مجھے میرے کیے ہر ظلم پر۔ انور نے معافی مانگتے اپنی راہیں آسان کر چکا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف سے آسانی ہو جائے، پر پوتا دیکھ لیا، اب موت بھی آ جائے تو غم نہیں۔ داجی ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑے معافی کے طلبگار تھے۔ منال کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے عارض پر بہتے چلے گئے۔ اس نے ایک طرف کھڑے انور صاحب کی جانب دیکھا جو لبوں پر آسودہ مسکان لی اس کی جانب ہی متوجہ تھے، پھر ایک نظر پہلو میں کھڑے اپنے محرم پر
جس نے فیصلے کا حق اسے دے رکھا تھا۔ مینال آگے بڑھتی داجی کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگا گئی۔ جشن منائیں پر پوتے کی خوشی میں داجی اور ماضی بھول جائیں، مسکراتے ہوئے کہتی وہ ان کی خوشی دوبالا کر گئی۔ داجی نے کئی نوٹ اس کے سر سے وارے، اکثر محبت پاش نگاہوں سے مینال کو تکتا، اس کے نزدیک آتا، اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ زندگی کا ایک نیا باب۔ اکثم نے اپنی والدہ کو گود میں موجود اپنے بیٹے کو تکتے دھیمی آواز میں کہا، ایک نیا باب۔ مینال اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتی اس کے لفظ دہرا گئی۔